الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 254. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کسی کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کسی کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا. یہ دن قیامت کا دن ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کیا جائے، اس لیے کہ موت کے بعد تو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے صدقات کے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. کوئی شخص اپنا مال دے کر اس کے بدلے میں جنت کو نہیں خرید سکے گا اور نہ ہی کوئی شخص اپنا مال دے کر جہنم سے بچ سکے گا. دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا. اور تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن کسی کو سفارش کا اختیار نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا.
قیامت کی دو خصوصیات بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوما لا بیع فیہ ولا خلال. سورہ ابراہیم آیت نمبر 31. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا کریں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی. ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپا کر بھی خرچ کرتے رہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے رہیں. اللہ رب العالمین نے دونوں طریقوں سے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی خفیہ طور پر بھی خرچ کرنے کی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرنے کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اور زائد خرچ کرتے رہتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. لہذا اللہ رب العالمین کے راستے میں ہر حالت میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکنا چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل خبۃ، جیسے ایک دانہ انبتت 7 سنابل، جب وہ بویا جاتا ہے زمین میں تو اس سے 7 بالیں اگتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دینے کا اتنا ثواب ہے جتنا ایک دانہ بونے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں دیے ہوا مال بھی ثواب کے لحاظ سے 700 گنا ہو جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ثواب کے لحاظ سے کئی گناہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے وسیع علم والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے فراغی سے ثواب عنایت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کس نے کس قدر خلوص سے مال دیا ہے. لہذا جس قدر خلوص زیادہ ہوگا اسی قدر وہ ثواب بھی زیادہ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک دانہ بونے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں دی ہوئی ایک چیز کے بدلے اللہ رب العالمین 700 چیزیں دینے کے بدلے ثواب دیتا ہے.
اور اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الامارہ، جاء رجل بناقۃ مختومۃ، ایک شخص آیا ایک اونٹنی لے کر جس کے لگام لگی ہوئی تھی، فقال ھذا فی سبیل اللہ، اس نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک بها یوم القیامۃ 700 ناقہ کلها مختومۃ، تمہیں اس اونٹنی کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں دی جائیں گی جن میں سے ہر ایک کے لگام لگی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایک دانہ بونے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں دی ہوئی چیز کے بدلے 700 چیزوں کے بدلے ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ و صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ رب العالمین صرف پاک مال قبول فرماتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنے پاک مال میں سے کھجور بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کی، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهُ بِيَمِينِهِ، تو اللہ رب العالمین اس کھجور کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اس کھجور کی اس طرح نشوونما کرتا ہے کما یربی احدکم فلوّو، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی نشوونما کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے مثل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز دینے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے جس مال میں اللہ رب العالمین نے تمہیں جانشین بنایا ہے، جس مال کا تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑا اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے۔ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 272، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جو شخص بھی تم میں سے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں، اس کو تو تمہارے دلوں کا تقوی اور خلوص نیت مطلوب ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ ایسی صورت میں تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے تو اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہوگی تو اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جب بھی کوئی مال دے تو اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، دکھاوے کے لیے اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا مال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ان کا مال ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے سرد ہوا، جب وہ ان لوگوں کی کھیتی پر پہنچتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرتے رہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں آپ لوگوں کو ایک شاندار موقع مل رہا ہے سالانہ مرکزی اجتماع کی صورت میں، جو کہ جولائی کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اجتماع صرف اور صرف اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی کامیابی کے لیے اپنے مال و دولت اور اپنے قیمتی وقت میں سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین اس اجتماع کو کامیاب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلم ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔